السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل اولیاء اللہ میں محسن احمد شیخ آپ کے ساتھ۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام و نسب کچھ اس طرح ہے: سید شریف جلال الدین حسین بن علی بن جعفر بن محمد بن محمود بن احمد بن عبداللہ بن علی بن جعفر بن علی بن محمد بن امام علی رضا علیہ السلام۔ حضرت سید جلال الدین المعروف سرخ پوش بخاری کتب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت سلسلہ سہروردیہ کے ایک بہت ہی معروف بزرگ اور مبلغ اسلام تھے۔ انہیں سرخ پوش اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سرخ چغا اوڑے رہتے تھے۔ اصل نام جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے اور جلال اعظم میں سرخ پوش بخاری وغیرہ یہ سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے القاب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 5 ذی الحج 595 ہجری میں بخارا ازبکستان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید علی المعید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور حضرت سید جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم والد کی سرپرستی میں گھر پر ہی ہوئی اور 7 سال کی چھوٹی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ علم سے فارغ بھی ہو گئے۔ بچپنے میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کرامتوں کا ظہور شروع ہو گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ عنفوان شباب میں ہی 1500 سے زائد پڑھا لکھا طبقہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیشوا اور روحانی رہنما تسلیم کر چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم، فقیہ، زاہد، صالح اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دنیا نے ایک صاحب فیض کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیض آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے تا قیامت جاری و ساری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے سب سے بڑے داعی اور سفیر اسلام تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر متحد قبائل نے اسلام قبول کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ اور وعظ و ارشاد اور خدمت خلق میں گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی سیر و سیاحت اور تبلیغ و ارشاد میں گزاری اور اس دوران متحد قبائل مثلا سومرو، ساما، چدھار، سیدہ، سیال، مزاری اور وارین وغیرہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر مشرف باسلام ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے منگول کے چنگیز خان سے بھی ملاقات کی اور اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن بدلے میں اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زندہ جلا دینے کا حکم صادر کیا، مگر رحمت خداوندی کچھ یوں شامل حال تھی کہ بھڑکتی آگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ نہ کر سکی اور یکایک گلابوں کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر کیا تھا، چنگیز خان مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں بالکل موم ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بیٹی نکاح میں دینے کی پیشکش کی۔ ابتدا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیشکش ٹھکرا دی، لیکن کوئی عیب سے کہہ رہا تھا کہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسل بہت آگے بڑھے گی اور خوب پھلے گی پھولے گی اور اس میں کتب بھی پیدا ہوں گے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ندا سنی تو فوراً شادی پر رضامند ہو گئے اور آگے چل کر کچھ ایسا ہی ہوا کہ اس نسل میں بہت سے اہل اللہ پیدا ہوئے اور بہت سے سیدی گھرانے آج بھی پنجاب، سندھ، اتر پردیش، ہند، کچھ اور حیدرآباد میں پھیلے ہوئے ہیں، جن کی اصل اوج شریف سے بخارا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے دختر نیک اختر سیدہ فاطمہ سے شادی کی، جن سے 2 اولادیں ہیں، حضرت سید علی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید جعفر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ پہلی بیوی کی وفات پر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دونوں صاحبزادوں کے ہمراہ بخارا سے بکار پنجاب، جو کہ بکر ہے، سن 535 ہجری میں چلے آئے۔ تاریخ کے مستند کتاب مخدوم جہانیہ جہاں گشت از محمد ایوب خان قادری کے مطابق یہ دونوں صاحبزادے کچھ دنوں بعد واپس بخارا لوٹ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 491 ہجری میں ہندوستان روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بکر
میں حضرت سید بدرالدین بلخری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سید حضرت بدرالدین بکر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی صاحبزادی سے نکاح کیا۔ اس کے بعد آپ نے حج شریف کو اپنا مستقل مسکن قرار دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس زوجہ سے ایک فرزند حضرت سید شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس بیوی کا انتقال ہو گیا، چنانچہ آپ نے پھر اپنی زوجہ مرحومہ کی ہمشیرہ سے نکاح کیا، جن سے حضرت سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جو مخدوم جانیہ کے والد بزرگوار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے ہیں، حضرت سید علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر میں قیام کے دوران اپنے خداداد صلاحیتوں سے اطراف و جوانب کے بے شمار لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ چولستان کے راجہ گھلو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے مشرف با اسلام ہوا۔ سیال قوم جو کہ استدا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ جنگ شریف لائے، موجودہ جنگ شہر کی بنیاد رکھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ جلالیہ اور شریف میں قیام کیا، جو حضرت باول حلیم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک عظیم یونیورسٹی ثابت ہوئی۔ جب شمس الدین التمش کا بیٹا نصیر الدین محمد سلطنت دہلی کا حاکم بنا، اسی دور میں حضرت سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ اس وقت اوج شریف کا نام وہاں کے ہندو حاکم کی نسبت سے دیوگھر تھا۔ اوج شریف میں آتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ و ارشاد میں لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگ قطار در قطار آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فیض لینے آنے لگے۔ کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، جس سے راجہ دیو سنگھ کافی مصیبت میں پڑ گیا اور بدلے میں اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ پھر کیا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کرامت سے اس اوج شریف سے اڑا کر ماروار پہنچا دیا۔ اس سلسلے میں اور بھی کئی کرامتوں کا ذکر ملتا ہے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و بزرگی کا یہ عالم تھا کہ حاکمین سلطنت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم بجا لاتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ نیاز میں از خود پہنچ کر سر جھکاتے۔ شمس الدین التمش کے بڑے بیٹے نصیر الدین محمد از خود حاضر بارگاہ ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فیضیاب ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے جلالی فرع کے بانی ہیں، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے نام سے منسوب ہے۔ آپ کے سلسلے کے کچھ خلفاء گجرات چلے گئے اور بہت مشہور ہوئے۔ احمد کبیر جلال الدین معروف مخدوم جانیہ بھی اس سلسلے کے خلیفہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 535 بار 3 بار مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور وہاں مجاہدہ و عبادت و ریاضت کی۔ اس طرح حضرت ابو محمد عبداللہ المعروف بہاؤالدین قطب عالم متوفی 1453 اور حضرت سید محمد شاہ عالم الوسیع 1445 بھی اسی سلسلے کے چشم و چراغ ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی کے عظیم صوفی تحریک کے پیشوا اور رہنما جو جنوبی ایشیا کی نمائندگی کرتے تھے اور 4 یار 4 ساتھی کے لقب سے مشہور ہوئے، حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور شریف، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتان، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سیون شریف ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 17 بڑے قبائل حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں داخل اسلام ہوئے۔ بعض قبائل یہ ہیں: کھرلس، دھودیاں، ٹوگیاں اور واٹو یہ ایک راجپوت قبیلہ تھا۔ حضرت جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اولا، سومرو اور ساما سندھ کے 2 بڑے قبائل کو داخل اسلام کیا۔ حضرت جلال الدین حیدر سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ 19 جمادی الاولیٰ 90 ہجری مطابق 30 مئی سن 1296 کو اوج شریف پنجاب میں غیاث الدین بلبل کے دور حکومت میں دار فانی سے کوچ کر گئے اور سوناک بیلا میں جو اوج شریف سے 3 میل کے فاصلے پر ہے مدفون ہوئے۔ لیکن گاگرا ندی جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے بالکل متصل بہتی تھی،
اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اقارب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک کو اوش شریف منتقل کر دیا اور حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ راجن قتال کے مزار کے پاس دفن کر دیا۔ پھر 1027 ہجری میں محمد نصیر الدین کے بیٹے شیخ حامد صاحب سجادہ نے باقی ماندہ کو نکال کر دوبارہ وہاں دفن کیا جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔